یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا میری ہر ٹینشن دور ہو لازمی، یہ بات ہی غلط ہے. اگر کوئی آپ کو سکون کا یہ نسخہ بتائے کہ آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک کرنے میں لگے رہیں تاکہ آپ کو سکون ملے، ٹھیک کرتے کرتے زندگی تباہ ہو جائے گی، مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. انہی مسئلوں میں ہی خوش رہنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسئلوں میں خوش رہنے کے شریعت نے بہت سے طریقے بتائے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے. اپنے سے کمتر کو. میرے پاس خواتین کہتی ہیں میاں ایسا میاں ویسا. میں نے کہا چرس تو نہیں پیتا میاں آپ کا؟ نہیں بھائی چرسی نہیں، اللہ کا شکر ہے چرسی نہیں ہے. شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہا، ٹھیک ہے نا. میاں کیا ہوتے ہیں آج کل بہت سے، بولو نا، چرسی بھی ہوتے ہیں. بھائی میاں ٹائم نہیں دیتا، وہ بھائی رات کو تو گھر میں آ جاتا ہے نا. ہاں رات کو آ جاتا ہے، باقی سارا دن دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں. ایسے ایسے میاں بھی ہیں آوارہ گردی میں ہی لگے رہتے ہیں، رات بھی گھر میں بیگم کو ٹائم، بولو نا، نہیں دیتے. تو اپنے سے کمتر کو دیکھو نا. میرے میاں جو ہے نا وہ خرچہ نہیں اٹھاتے. وہ بھائی بنیادی نان نفقہ مل رہا ہے، روٹی، دوپہر کا کھانا، رات کا. وہ خاتون کہتی ہے نہیں صرف یہی تھوڑی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے یہی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. پھر عورتیں ترستی ہیں کہ چلو آدھا تم کر لینا، آدھا راشن ہم ڈال لیں گے، شادی تو کر لو، ٹھیک ہے نا. کوئی اچھا میاں تو مل جائے. یہ کم از کم پورا خرچہ تو اٹھا رہا ہے، اگرچہ وہ پورا اتنا نہیں دے رہا جتنا عام لوگ دیتے ہیں. گزارا تو ہو رہا ہے نا، میاں کا نام تو لگا ہوا ہے. ساس کے مسئلے بہت گھروں میں ہیں. ساس یہ کرتی ہے، ساس وہ کرتی ہے. تو میں بتاتا ہوں ساسیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو نبی، اچھا مرد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. بھائی بیگم یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی. ابے فلاں کی بیگم کو جا کے دیکھ، ٹھیک ہے، فلاں کو جا کے دیکھ، تو شکر ادا کر. ایک صاحب نے، بڑے دیندار تھے، وہ کہہ رہے یار میری بیگم جو ہے نا وہ صحیح پردہ نہیں کرتی ہے، میری بیگم جو ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، دیندار نہیں ہے. تو میں نے کہا یار نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا موٹا موٹا پردہ کرتی ہے، ایسا تو نہیں بالکل ہی ماڈرن لڑکی بن کے اسکرٹ پہن کے جا رہی ہو؟ کہہ رہے نہیں ایسے. میں نے کہا شکر کرو بھائی، ایسے ایسے لوگ ہیں، خود دیندار ہیں، حاجی نمازی، بیگم صاحبہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں. تو شکر ادا کرو، چلو واجبی پردہ تو ہے نا کم از کم. زیادہ کے چکر میں بس گزارا چلاؤ، کیونکہ مسائل ہے نا. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. علیحدگی کے بعد بڑی مصیبتیں ہیں، وہ زیادہ ٹینشن ہے وہ. کیونکہ یاد رکھو شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑی فلم ہے. آپ کو بتا دوں میں، شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی. یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کمبخت؟ جب آپ ساتھ رہو گے نا تو ایک دوسرے کی نیگیٹو چیزیں لے کر آئے گا سامنے. جس دن آپ میں علیحدگی ہوئی، آپ ایک دوسرے کی پازیٹو چیزیں یاد دلاتا ہے. پھر یہ جن میاں بیوی میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا، تو جب ساتھ رہ رہے تھے تو شوہر بھی بیوی کی نیگیٹو چیزوں کو، عورت بھی شوہر کی نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا. جب طلاق ہوتی ہے نا، شیطان علیحدگی، پھر آدمی کہتا ہے یار اس میں تو یہ بھی کرتی تھی، یہ تو یہ بھی کرتی تھی، یہ بھی. کہیں اور شادی ہو جائے گی نا، پھر آپ کو کہ یار پرانی والی کم از کم ایسی کمبخت تو نہیں تھی، اس میں اتنا تو شعور تھا یار. ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی. یہ شیطان ہے. حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو، اب نئی کی خوبیاں دیکھو. لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں. اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں، پرانے والے کی خوبیاں. اور بتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ سے شادی ہو گئی، آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں، کم از کم جب بھی اس کو میں نے بولا خربوزے کا، اس نے خربوزہ لا کے مجھے دیا ہے. اور اچھی سبزی اچھی لاتے تھے وہ، ان کو تو ٹماٹر خریدنے نہیں آتے. یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے؟ نیگیٹو. تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ پازیٹو ہو جائے گی. تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے؟ پازیٹو. اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ، کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں
اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ. اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے, ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا. آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں سے نفرت کی وجہ سے. یہ اتنا برا, یہ اتنا برا, یہ ایسا کیوں, یہ ویسا کیوں, اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی. جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے.